ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا۔ 3 بر اعظم کی خلافت پر 3 بر اعظم کی خلافت، عمر کتنی؟ 18-19 سال، جوانی، پاگل پن، بے ہوشی۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن۔ 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے۔ کہا دیکھو، میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا۔ 3 بر اعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ارے کبھی اسے بھی تو کھولو، کبھی ادھر بھی تو دیکھو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، بھٹو ایسا، زرداری ایسا، چودھری ایسے، تو میں کیسا ہوں؟ کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں۔ پہلے میں تو انسان بنوں، میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو، غیبت سے توبہ کروں، فراڈ سے توبہ کروں، خیانت سے توبہ کروں، بددیانتی سے توبہ کروں۔ تو بھائیو، محرم ایک پیغام ہے، کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں، انہوں نے سہرے باندھے ہیں۔ تو اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، سہولت مانگو۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، جس سے لڑے ہو معاف کر دو، جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو، تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، صلح کر لو۔ گھر میں لڑائی ہے، بیوی سے ہے، بھائی سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، کسی پارٹنر سے ہے، کسی دوست سے ہے، اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو، تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور نئے سال سے 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر 3 داخل کروں گا میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، عدل و انصاف سے کام لوں گا، ظلم نہیں کروں گا، 3 چھوڑوں گا، 3 کروں گا، عدل کروں۔ عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں، ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمیان چل رہا ہے۔ غلط چیز بیچنا ظلم ہے، صحیح بیچنا عدل ہے۔ عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نوکری میں صحیح ٹائم دے، عدل ہے۔ ڈنڈی مارے، ظلم ہے۔ میں عدل کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دیانتداری سے زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ میری بیس ہے۔ نماز فرض ہے، اب آئندہ میرا سجدہ اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصل آباد میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو بھائیو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رائمنڈ کا اجتماع بھی قریب ہے، فیصل آباد والوں کا دوسرا اجتماع ہے، اس سے 4 مہینے چلے کے ارادے کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت پڑھائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے، برکت والا بنائے، عافیت والا بنائے. سنتیں ادا فرمائے.